لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ پہلے پارے کا اور سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع کی 21ویں اور 22ویں آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اور اپنی چند نعمتوں کا اظہار کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ پاک ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے نکالا تمہارے لیے غذا کو۔ سو اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کسی کو، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اس پہلی آیت میں، دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اس رب کی، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو 2 رکوع تک تمام انسانوں کی 3 طرح سے تقسیم کر کے پوری انسانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں میں سے پہلے تو وہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو پختہ ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی علامت بتلائی۔ پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں۔ تیسرے اس جماعت کا تذکرہ کیا جو دل سے تو مسلمان نہیں تھے، بظاہر خود کو مسلمان کہتے تھے، منافقین۔ تو ان تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب لوگوں کو ملا کر کہ اپنے اس پروردگار کی عبادت اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ اور دلیل دونوں چیزوں کو پیش کیا۔ انسان کو کسی چیز کا بات کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں، تو وہ کیوں کا جواب بھی اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اتنے جملے میں دے دی کہ اللہ کی عبادت اختیار کرو اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالن ہار کو، پالنے والے کو۔ تو یہ مصلحت ہے رب کا لفظ استعمال کرنے کے پیچھے، کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تم کو نہ ہونے سے ہونے میں کیا، نیست سے ہست کیا، نابود سے بود کیا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور یہ کام ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی۔ انسان بنانا، انسان کو پیدا کرنا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت اختیار کرو۔ اب میں نے بتلایا کہ تینوں قسم کے لوگوں کو خطاب ہے، تو کفار کے حق میں جب یہ خطاب ہے، اے لوگوں عبادت اختیار کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لو۔ منافقین سے جب خطاب کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ منافقت چھوڑ دو، نفاق چھوڑ دو، اور مخلص بن جاؤ، اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، دل سے اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ گنہگار مسلمانوں سے، گنہگار لوگوں سے خطاب ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ گناہ میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اب بچے اللہ کے نیک بندے، تو وہ بھی انسان ہیں، سارے انسانوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے، تو نیک بندوں کے حق میں یہ خطاب اس طرح ہے کہ نیک لوگوں اپنی نیکی پر قائم رہو اور آگے اور ترقی کرتے جاؤ۔ پوری انسانیت سے خطاب ہے، چاہے ایمان والا ہو، ایمان والا نہ ہو، ایمان والا گنہگار ہو، منافق ہو، سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے اپنے عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ تم سے بعد والوں کو پیدا کیا۔ اس لیے نہیں کہا، ایک نقطہ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اس لیے بعد کا لفظ اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ نے بعد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ کہا کہ جو تمہارا رب ہے تم سے پہلے والوں کا رب ہے، کیونکہ اب بعد میں کوئی امت نہیں آئیں گی، جو امتیں گزر چکی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو گے تو عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ دوزخ سے بچانے والی چیز ایمان ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اور ایک اللہ کے ہونے کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ دوزخ سے بچانے والی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات کو بیان کیا ہے۔ پہلا انعام بیان کیا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات پاک ایسی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی زمین بنائی ہے۔ یہ ضرم اتنی نرم بھی نہیں ہے زمین کہ پیر رکھتے سے ہی پیر اندر چلے جائیں، اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں۔ زمین میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان بڑھتا ہے۔ اس زمین کے اندر ایک کسان محنت کر کے بیج ڈالتا ہے،
اس بیج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا لگاتے ہیں۔ زمین کا منہ چیر کر وہ پودا اوپر آتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے، افرأیتم ما تحرثون، تم مجھے بتلاؤ کہ تم جو یہ کھیتی باڑی کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی باڑی کرنے کے ذریعے سے تم پھل اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ زمین کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ کسان محنت کرتا ہے، اس کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اناج کی شکلوں میں، پھل فروٹ کی شکلوں میں، کھانے پینے کی غلے کی چیزوں کی شکلوں میں۔ تو پہلی نعمت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ اللہ ایسا زبردست ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ آسمان ہمارے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت بنایا ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو سورج کی تپش ہم برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چھت دیا ہے، خوشنما اور خوبصورت آسمان کا چھت دیا ہے۔ اس میں غور کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو درمیان میں ستون کے بغیر چھت قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے ہمارے لیے جو چھت بنایا بغیر ستون کے قائم ہے۔ اس چھت کو ہمارے سروں پر گرنے سے اللہ ہی روکے رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تیسری نعمت اللہ نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان سے پانی نازل کیا، پانی برسایا۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس نعمت کی زیادہ قدردانی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتی ہے کہ جب پیاس کی شدت ستاتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی زبردست نعمت ہے۔ ایک بزرگ ایک بادشاہ سے کہنے لگے کہ تمہاری یہ پوری سلطنت، پوری حکومت، پوری بادشاہت کی قیمت آدھا گلاس پانی ہے۔ بادشاہ حیران ہو گئے، میری اتنی تخت و تاج اور سلطنت کی قیمت آدھا گلاس پانی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ بزرگوں نے سمجھایا کہ تم کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں پر پانی دور دور تک نہ ہو اور تم کو پیاس کی شدت ستانے لگے، بہت تلاش کرے، بہت تلاش کیے، لیکن تم کو پانی نہیں مل رہا۔ ایک شخص کے پاس آدھا گلاس پانی مل جائے، تم اس سے پانی مانگنے لگو، وہ کہنے لگے کہ میں مفت میں پانی نہیں دوں گا، اس کی قیمت مجھے چاہیے۔ اور وہ شخص اس کی قیمت مانگے، تم قیمت دینے کو تیار ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہ ہیں، بادشاہ تو منہ مانگی رقم دیتے ہیں۔ اور پیاس کی شدت میں پانی کا مل جانا تو بادشاہ کہے گا، تم کہو گے کہ تم کو جتنی قیمت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، مجھے پانی دے دو تاکہ میرا دم گھٹنے سے نکلنے سے بچ جائے۔ وہ شخص کہے کہ تمہاری آدھی سلطنت مجھے چاہیے اور یہ آدھا گلاس پانی تم کو مل جائے گا، تم تیار ہو جاؤ گے آدھی سلطنت دینے کے لیے؟ بادشاہ نے کہا خوشی خوشی تیار ہو جاؤں گا، مجھے پیاس بجھانا ہے، زندگی بچانا ہے، پانی نہیں ملے گا، میں ہی نہیں رہوں گا تو بادشاہت کیا کام کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے آدھی سلطنت دے دی، پانی تم نے پی لیا لے کر، اس کے بعد پیشاب رک گئی، پیشاب نہیں ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیشاب ہونے میں۔ کسی حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں، مجھے منہ مانگی رقم چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تم کو منہ مانگی رقم ملے گی۔ وہ حکیم کہنے لگے کہ تمہارا پیشاب نکل سکتا ہے تو تم کو تکلیف سے راحت مل سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آدھی سلطنت مجھے دے دو، آدھی بادشاہت مجھے دے دو۔ تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں میں تیار ہو جاؤں گا۔ پھر بزرگوں نے سمجھایا کہ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ تمہاری پوری سلطنت جو ہے، ایک گلاس پانی اس کی قیمت ہے کہ اس کو پینا اور نکالنا، اسی میں تمہاری اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کتنی زبردست نعمت دی ہے۔ چند سالوں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، فلاں مسجد میں دعا ہے، فلاں مسجد میں دعا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نعمت کو بیان کیا کہ اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، تم کو پانی کی نعمت دی، اس اللہ کی عبادت کرو۔ چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غذا دی۔ پانی کے ذریعے سے زمین سے غذائیں ہیں، گیہوں ہیں، چاول ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہماری اپنی ضروریات پوری کرنے کی چیزیں ہیں۔ پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی۔ تو یہ چار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ اکیلا ہے، اس بات کو تم جانتے ہو۔ اللہ نے یہ بات بھی آگے بیان کی کہ اس بات کو تم جانتے بوجھتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کو بہت بڑا گناہ ہے۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، تمہارا پالن ہار ہے، اس اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پانی کے ذریعے سے غذا مہیا کی، اتنے انعامات دینے والا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ ہم خود اندازہ لگائیں کہ جس بچے کے پیچھے ہم اس کی پڑھائی لکھائی کا خرچ اٹھا رہے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خرچ اٹھا رہے ہیں، اس کے پیشاب پاخانے کو بچے بچپن سے برداشت کر رہے ہیں، اس کی بچپن سے پرورش کر رہے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو باپ کہنے لگے تو کتنا غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی خدا مانے اور کسی اور کو پالن ہار سمجھے، کسی اور کے آگے جا کر سجدہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کریم میں، ایک نہیں دو جگہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کی چاہیں گے اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں یہ نعمتیں بیان کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا جانیں، وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی اس پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ ساری قدرت اور طاقت چاند اور سورج کے نکالنے کی اللہ کی ہے۔ کوئی چاند کو دیکھ کر اس کو رب نہ مان لے کہ یہ بڑا ہے، یہ نکلتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج نکلے تو اس کو کوئی رب نہ مان لے کہ اس کی تپش تو بڑی خطرناک ہے، جب اسے یہ نکلتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ کوئی زمین کو، آسمان کو بڑا نہ مان لے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے اس کو دیکھیں۔ مفسرین نے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا اور رب ماننے والے کی مثال ایسی ہے جیسے پلیٹ فارم پہ وہ جھنڈی لہراتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی چلتی اور رکتی ہے۔ ہری جھنڈی لہرائی تو گاڑی چلنے لگی، لال جھنڈی لہرائی تو گاڑی رک گئی۔ اب کوئی آ کر اسی کو سجدہ کرنے لگے کہ تو بڑا طاقتور ہے، صرف وہ جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی چل جاتی ہے، جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ ارے اس کی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے کہ وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیور کو اللہ نے بنایا، جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے جو پرزے بنے ہیں وہ پرزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اصل طاقت، اصل قوت اللہ کی ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کو پہچانے
ان دو آیتوں کا مفہوم اور ان دو آیتوں کا کیا کہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے بنیں، اس کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنے